السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے، لیکن مسلمان سو رہے ہیں۔ سمیع اللہ خان: مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آخر مسلمان کون سا نشہ کر کے خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ اب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بھی ان کے ہاتھوں سے چھینی جا رہی ہے، لیکن ان پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں روزانہ کی بنیاد پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے خلاف مقدمہ سنا جا رہا ہے۔ یونیورسٹی کے موجودہ کردار کے خلاف کورٹ سے جم کر منفی تبصرے آ رہے ہیں۔ آئینی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ مودی سرکار کا کہنا ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا اقلیتی درجہ ختم کیا جائے۔ یہ یونیورسٹی دیش کی ہے، صرف مسلمانوں کی نہیں۔ اگر اس یونیورسٹی کا مسلم درجہ ختم ہوا تو کیا ہوگا اور کتنا بڑا نقصان ہوگا، آپ جانتے ہیں۔ مسلم یونیورسٹی کا اقلیتی درجہ کوئی قیامت نہیں، بلکہ سیکولرزم اور جمہوریت کی تعریف میں موجودہ اقلیتی فلاح و بہبود کے زمرے میں آتا ہے، جس کی ضمانت آئین نے مسلمانوں کو دی تھی۔ RSS کے زرخرید دانشوران جو کہ نچلی ذات کے نمائندے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے بھی مہم چلائی ہے اور ماحول بنا رہے ہیں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا مسلم درجہ ختم کرو، وہاں سے مسلمانوں کا دبدبہ ختم کرو، وہاں ہندو وائس چانسلر بنواؤ۔ صرف مسلمان ہی کیوں وائس چانسلر بنتا ہے؟ زیادہ تر پروفیسر مسلمان ہی کیوں ہوتے ہیں؟ بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بہت زیادہ مسلمان بچیاں حجاب کی آزادی اور ہر ہاسٹل میں مساجد کی سہولتوں کے ساتھ کیوں تعلیم حاصل کر رہی ہیں؟ یہ سب سہولتیں مسلمانوں کو ایک یونیورسٹی میں کیوں مل رہی ہیں؟ یہ میں نے آپ کو صورتحال سمجھانے کے لیے مختصراً خلاصہ پیش کیا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب RSS اور مودی سرکار کے کیا ارادے ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے خلاف، اور اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو ہمارے بزرگوں اور مخلص ملی سربراہوں کی یادگار اس عظیم دانشگاہ کا یہ لوگ کیا حشر کریں گے۔ اس لیے میں مسلسل اپیل کر رہا ہوں کہ مسلمان اس معاملے میں غفلت سے باز آئیں، اس کے وجود اور اس کی حیثیت کو بچانے کے لیے سامنے آئیں۔ اصل میں عدالت بھی یہ جانچ رہی ہے کہ مسلمان کوئی رد عمل دیں گے یا نہیں، یا دیگر ظالمانہ فیصلوں کی طرح اسے بھی برداشت کر کے مسلمان علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے دستبردار ہو جائیں گے۔ اس لیے سوشل میڈیا پر RSS نے مہم بھی شروع کرائی ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے خلاف۔ میری گزارش ہے کہ مسلمانوں کے سیاسی، مذہبی اور ملی قائدین حکومت کے عزائم کے خلاف سخت بیانات جاری کریں، سب مل کر احتجاج کا اعلان کریں، چیف جسٹس آف انڈیا اور صدر جمہوریہ کو خطوط لکھے جائیں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلباء سامنے آئیں، یونیورسٹی میں مناسب انداز میں اپنے موقف کا اظہار کریں اور حکومت کو پیغام بھیجیں۔ JNU، جامعہ ملیہ اسلامیہ اور دیگر یونیورسٹیوں کے طلباء بھی قانونی طور پر احتجاج کا ماحول بنائیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے فضلاء کی جو بھی الجمنی ایسوسیشن ہندوستان اور خاص طور پر بیرون ہند میں ہیں، وہ سامنے آئیں، حکومت کو اس اقدام سے باز رہنے کا انتباہ کریں، چیف جسٹس اور صدر کو خط لکھیں۔ یورپ اور خلیجی ممالک میں موجود فضلائے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی جو تنظیمیں ہیں، وہ چمنستان سر سید کو بچانے کے لیے خاص طور پر اپنی ذمہ داریاں سمجھیں اور اقدامات کریں۔ یہ جو کچھ دلت OBC دانشوران علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے خلاف RSS کے ٹاسک پر کام کر رہے ہیں، انہیں روکنے کے لیے امبیڈکر وادی لیڈروں سے ملاقاتیں کی جائیں۔ پرکاش امبیڈکر، وامن میشرام، بھیم آرمی کے چندر شیکھر، مایاوتی اکھلیش یادو اور تیجسوی یادو سے مل کر ان سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی کردار کی حمایت میں بیانات دلوانا بہت ضروری ہے۔ یہ سارے کام منظم طور پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے سے پہلے کرنے کے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ فیصلہ خلاف آ گیا تو لمبے آئینی شاہین باغ آندولن کی تیاری رکھنا چاہیے۔ یہ سب کام ہمارے لیڈروں کو کرنا چاہیے۔ میں گزشتہ کئی دنوں سے آواز لگا رہا ہوں۔ عام مسلمان تو بہت بیدار ہو چکے ہیں، لیکن مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ہماری مرکزی ملی تنظیموں اور نمائندہ سیاسی جماعتوں کے مسلم لیڈران مسلمانوں کے انتہائی حساس اور نازک مسائل پر کئی دنوں کے بعد رائے دینا شروع کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس ملت کے کارآمد اور بیدار مغز کارکنان کی کوئی ٹیم نہیں، یا پھر وہ پہلے ہی ہار مان لیتے ہیں اور ملت کو پیش آنے والے خطرات، نقصانات کو روکنے کی کوشش کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتے۔ خدا را علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے معاملے میں اتنی بڑی غلطی نہ کریں، اسے بچانے کی کوشش کریں۔ ہم اگر آج بھی کوششیں شروع کر دیں تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو مسلمانوں کے لیے بچا سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا بیان سمیع اللہ خان کا، جو مشہور رائٹر ہیں، صحافی ہیں۔ اب آپ حضرات کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے، نیچے کمنٹ کیجئے۔ پہلی بار چینل پر آئیں، سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔
چلیے دوستوں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.